تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، دوسرا وہ شخص ہے جو غصے پہ قابو نہیں کرتا، جس کا غصہ بے قابو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو غصہ ہے یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی غصہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس لیے یہ جو شہوت سے متعلق گناہ ہوتے ہیں نا، بد نظری کے گناہ، یہ ہم کسی کو نہیں بتاتے۔ ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کسی کو نہ پتا چلے، مگر یہ جو غصے والا گناہ ہے یہ اگر کسی کو پتا چل بھی جاتا ہے تو ہم اتنا مائنڈ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں بھائی میرا غصہ بڑا تیز ہے، وہ سمجھتے ہیں غصہ اتنی بڑی گناہ نہیں ہے، شہوت کے گناہ بد نظری زیادہ بڑا گناہ ہے، مگر غصہ اتنا بڑا گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان، یہ غصہ تمہارے ایمان میں فساد مچا دے گا۔ تم سمجھ رہے ہو اعمال خراب ہوں گے؟ اعمال نہیں، ایمان خراب ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے غصہ کرنے والا شخص جو ہے اس کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو غصے کرنے والے کے شخص کے ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ شیطان کا حصہ، اس کے ہر فیصلے میں شیطان کا حصہ، اور شیطان غصے پہ اکسا کر انسان کو بہت بڑی سعادت سے محروم کر دیتا ہے۔ غصے پہ قابو کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا وعدہ کر دیا صرف غصے پہ قابو کرنے پہ۔ کتنی کوششیں محنتیں اللہ والے کرتے ہیں اللہ کی اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے راستہ آسان کر دیا کہ جب تجھے غصہ آئے تو قابو کر لے، تجھے یہ اللہ کی محبت مل جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی غصہ کوئی مردانگی کی بڑی نشانی ہے، اس لیے کئی مرتبہ ہمیں لوگ اکساتے ہیں کہ تو مرد ہی کیا ہے غصہ نہیں کرتا ہے، غصہ کیا کر۔ اور یہ غصہ کوئی مردانگی کی نشانی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا بھی رد فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جی بتاؤ پہلوان، جوان مرد پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جو دوسرے کو پچھاڑ دے وہ جوان مرد پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ تو غصے والے بندے کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ غصے والے بندے کے اندر کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی۔ غصہ ایک آگ ہے، اندر ایمان کی کیفیت کو، اعمال کی کیفیت کو، اللہ سے محبت کی کیفیت کو، اللہ کے نبی کی محبت کی کیفیت کو، ہر ایک چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ انسان اندر سے پتھر دل بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اس لیے غصے والا شخص جانوروں کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے، اس کو بہت اکسایا جائے تب جا کے اس کو غصہ آئے، اور جس کا غصہ اترنے میں بہت جلدی لگے فوراً اتر جائے، زیادہ دیر غصے کی حالت میں وہ رہے نہ۔ اور آج ہمارا غصہ ایک مرتبہ آ گیا تو اللہ اکبر، ہر ایک کو ہم کانپوا کے رکھ دیتے ہیں۔ غصے والا بندہ گھر میں آتا ہے بس وہ چاہتا ہے ہر بندہ جو ہے مجھ سے کانپ رہا ہو، شیطان جو اندر کھیل رہا ہوتا ہے۔ بڑے میاں کو غصہ آ گیا، بیگم سے لڑائی ہو گئی۔ اب یہ جو غصہ آ گیا تو لڑائی ہونے کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، کئی دن ہو گئے اور دوستی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور بڑے میاں جو ہیں ان کا حج کا وقت آ گیا، اب حج پہ جانے لگے۔ حج پہ جاتے ہوئے تو ہر بندہ جو ہے وہ دوستی کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، حج پہ جاتے ہوئے دوستی نہیں کی۔ حج پہ چلے گئے، بیوی پاکستان میں رہ گئی،
اب حج کے ایام شروع ہو گئے، حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر لوگ سب سے معافی تلافی کر لیتے ہیں کہ جی حج پہ آیا ہوا ہوں، تب بھی غصہ نہیں اتر رہا۔ اب حج کے دن ہوتے ہیں نا، تو حج کے پہلے دن انسان منا جاتا ہے اور دوسرے دن عرفات جاتا ہے، اور دوسرے دن شام کو جو ہے وہ رات مزدلفہ میں گزارتا ہے، تیسرے دن پھر منا آتا ہے۔ آخری 3 دن جو ہے نا وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ بڑے میاں جو گئے انہوں نے جا کے شیطان کو 6 کنکریاں ماری۔ ان کے گروپ والوں نے کہا کہ بڑے میاں 7 کنکریاں مارنی تھی، آپ 6 مار کے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ 1 کنکری میں نے بچا لی ہے، اس شیطان کی ایک بہن پاکستان میں ہے نا، اس کو جا کے ماروں گا۔ کتنا غصہ، حج پہ جا کے بھی نہیں اتر رہا۔ تو یہ غصے والے شخص کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ www.darsequran.com